یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی دوست بھی موجود ہوتا ہے جس کے پاس کوئی علاج ہو. ایک تو مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے کہ میں چل نہیں سکتا، اور دوسرا مجھے پیشاب کی تکلیف ہے کہ بار بار پیشاب آتا ہے، اور کبھی تو یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے قرآن کی برکت سے پتہ نہیں درس اتنی تھوڑی دیر کے لیے کیسے ہو جاتا ہے. یہ صرف اللہ کی رحمت ہے اور عنایت ہے. اور دوسرا میں حد ظہر کے بعد سے پانی پینا بند کر دیتا ہوں تاکہ بھی حرم میں تکلیف نہ ہو. تو اگر بہرحال کسی دوست کے پاس، مجھے یاد ہے یہی تکلیف مجھے ہوئی تھی کئی سال پہلے. وہ حج کے دن تھے، اور حج کے دنوں میں جب آپ دیکھتے ہیں بڑا مجمع ہوتا ہے، تو میں جیسے ہی تقریر ختم ہوتی نا تو سوال جواب نہیں کرتا، فوراً بھاگتا. ایک بزرگ آئے میرے پاس، حضرت آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ پیشاب کی تکلیف ہے. کہنے کہ میں آپ کو نسخہ لکھ دیتا ہوں، بنا تو میں سکتا نہیں. انہوں نے نسخہ لکھا، اس میں ایک جز جو تھی نا جی، وہ تھی اپنا اس کو کہتے ہیں نا، اللہ رحمت کرے، اب مجھے بھی اس کا نام بھول رہا ہے، پہاڑوں سے آتی ہے، سلاجید. تو میں نے کہا حضرت آپ تکلیف نہ کریں، یہاں سلاجید کہاں ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی شکل اور افیون کی شکل ایک ہے، وہ بھی کڑوی ہے، وہ بھی کڑوی ہے. تو یہاں تو اللہ معاف کرے کسی کے پاس ہو تو اس کو لٹکا دیں. اور نے کہا حضرت نسخہ تو رکھ لیں، مل گئی تو بنا لینا. میں نے نسخہ رکھ لیا. ظہر کی نماز سے فارغ، عشاء کے بعد فارغ ہونے کے بعد میرے دوست تھے عبدالعزیز عطر جی، عطر کی دکان تھی ان کی، میں وہیں جا کے بیٹھتا تھا اور وہ چائے بناتے تھے، چائے پلاتے تھے ہمیں. ابھی ہم بیٹھے تو ایک بندہ آیا، جی میں نے سلاجید خالص بیچنی ہے، لوگے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ عطر کی دکان ہے، کوئی حکیم کی دکان تو نہیں ہے، ہم کیا کہیں؟ میں نے کہا نہیں حضرت، یہ اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے. تو 50 ریال اس نے لیا، وہ ہمیں دے دی. ہم نے نسخہ بنایا جناب، تو 4 دن میں نے استعمال کیا، 8 خوراکیں صبح و شام. اس کے بعد پھر کئی سال تک تکلیف نہیں ہوئی. اب یہ میری غفلت ہے کہ میں نے نسخے کی حفاظت نہیں کی، اللہ عالم کہاں رکھ دیا. کہتے ہیں جی کہ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد آدمی کا وضو ہو جاتا ہے اگر پہلے نیت کر لے تو ہو جاتا ہے. یعنی پہلے نیت کرے، وضو کرے، پھر غسل کر لے. نیت نہ کرے پھر نہیں ہوگا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی قید ہے بیچاری، تقریباً ان کو جہاں تک میرے معلومات 60 سال کی سزا دی گئی. انا للہ و انا الیہ حق. اور اب وہ 20 سال بیچاری جیل میں کاٹ چکی ہے. ابھی بھی وہاں ایک سینیٹر ہیں، وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، ان کی ہمشیرہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں. ملاقات تو ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور وہ ملاقات بھی ایسے ہوتی ہے کہ درمیان میں شیشہ ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ اس بیچاری پر رحمت کرے اور وہ دشمن کی جیل میں نہ مرے. اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کے تابع مینا اور مزدلفہ نہیں جا سکا، لیکن عرفات میں وہ سارا دن رہا، بھئی حج اس کا ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گی، کیونکہ مزدلفہ کا وجوب جو ہے وہ واجب ہے، قیام جو ہے وہ واجب ہے. تو وہ دم دے دے. باقی حج عرفات کا نام ہے، الحج عرفہ. کہتے ہیں جی کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرائی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا.
لیکن اب اس کو پھر پیشاب میں انفیکشن ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ میں خود اسی تقریب میں بیٹھا ہوں، لیکن بہرحال زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں اور زیادہ سے زیادہ خربوزے کا عصیر بنا کے پلائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔